بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم تمام کا اور ساری کائنات کا خالق، مالک اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے نبی و رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین، پیغام و شریعت کو امت تک من وعن پہنچایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حضرات، گزشتہ جمعہ اولاد کے حقوق سے متعلق بہت ساری باتیں ذکر کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے اولاد کو انسان کے لیے اس دنیا میں زیب و زینت کا ذریعہ اور راحت و سکون حاصل کرنے کا سبب بتلایا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کا تذکرہ فرمایا، اور ایسے ہی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کی وضاحت کی کہ بعض انبیاء کرام کو جب اللہ نے اولاد کی نعمت عطا کی تو رب العالمین انہیں بشارت دیتے ہوئے بیان فرماتا ہے کہ ہم آپ کو اولاد عطا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، بردبار بچے کی ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بشارت دیتے ہوئے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان کی بیوی وہاں کھڑی ہوئی تھی جب ہم نے انہیں بشارت دی۔ کس کی بشارت دی؟ اسحاق علیہ السلام کی۔ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی تو وہ مسکرانے لگی۔ اللہ رب العالمین نے اولاد کی نعمت کو بشارت قرار دیا۔ ایسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام کا قول پر اللہ نے ذکر کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب بشارت دی گئی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو ایک ایسے بچے کی بشارت دیتے ہیں
جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، جبکہ اس سے پہلے اس طرح کا نام کبھی سنا نہیں گیا، اس سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کو جب یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی تو اللہ نے اسے بشارت کہا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اولاد کے سلسلے میں بات بیان فرمائی کہ اولاد انسان کے لیے زیب و دنیاوی اعتبار سے زیب و زینت کا ذریعہ و سبب ہے، گرچہ اخروی اعتبار سے انسان کے پاس صرف اور صرف اس کا عمل باقی رکھنے والا ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے دنیاوی زندگی میں اولاد ایک نعمت اور زینت ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مال اور اولاد زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زینت کا مال ہے، دنیاوی زینت کا ساز و سامان ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر بیان فرمایا ہے، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ انسان کے لیے دنیا کی وہ چیزیں جو محبوب ہیں اس کو مزین کیا گیا، جو جس کی چاہت انسان رکھتا ہے اسے انسان کے لیے دنیاوی اعتبار سے مزین کیا گیا۔ اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء، عورتیں، من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة، اولاد اور سونے اور چاندی کے ڈھیر۔ ایسے اللہ نے اور چیزوں کا ذکر کیا، گھوڑوں کا تذکرہ اللہ نے کیا، کھیتی باڑی کا تذکرہ اللہ نے کیا، کہا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی مال و متاع ہے، دنیاوی ساز و سامان ہے جو اللہ رب العالمین دنیا میں انسانوں کو عطا کرتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ جہاں ایک طرف اللہ تعالی قرآن مجید میں اولاد کو نعمت قرار دے رہا ہے، زیب و زینت کا ذریعہ قرار دے رہا ہے، وہیں دوسری طرف آپ قرآن مجید کو اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو قرآن میں اللہ رب العالمین نے اسی اولاد کو انسانوں کے لیے دشمن قرار دیا ہے، اور اسی اولاد کو اللہ رب العالمین نے فتنہ قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، بے شک تمہارے بعض بیویاں اور تمہارے بعض اولاد عدوا لکم، تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، تم ان سے بچتے رہو۔ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں صراحت کے ساتھ یہ بات بیان فرما دی کہ تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، تم ان سے بچتے رہو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم انہیں معاف کرتے ہو، درگزر کرتے ہو، بخش دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اس آیت کے فوراً بعد اللہ نے یہ آیت کریمہ بیان فرمائی، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے کہا کہ تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں، تم ان سے بچتے رہو، اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات بعض بیویاں اور بعض اولاد انسان کو اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کی اطاعت کے کام کرنے میں سے مشغول رکھتے ہیں، اور انسان اپنے اسی اولاد کے لیے اور مال کی چاہت میں بیویوں کی خواہش پر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، حلال و حرام میں تفریق کھو دیتا ہے، حلال و حرام میں کوئی فرق نہیں کرتا ہے، اپنے رب کے اطاعت کے کاموں سے مشغول ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اپنے رب سے دور ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے
اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی کہ یہ تمہارے لیے دشمن ہیں. دشمن اس وقت جب یہ تمہیں اللہ کی عبادت سے مشغول کر دیں, تمہیں معصیت کے کام پر ابھاریں. ان کی وجہ سے تم حلال و حرام میں تفریق کرنا اگر چھوڑ دو تو جان لو کہ یہ تمہارے دشمن ہیں, کیونکہ یہ دنیاوی اعتبار سے تمہارے لیے مال و متاع ہے, زیب و زینت ہیں. آپ دنیا میں ان سے فائدہ ضرور اٹھائیں, لیکن اتنی محبت کریں کہ آپ ان کی محبت میں اللہ رب العالمین کے احکامات کو بھول نہ جائیں, اللہ رب العالمین کی معصیت کا ارتکاب نہ کریں. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ تمہارے لیے فتنہ ہے یا آزمائش کا سبب ہے. یا اولاد اور یہ مال انسان کے لیے آزمائش بھی ہوتی. اللہ رب العالمین نے نعمت دیتا ہے, یہ نعمت دے کر اللہ تعالی آزمانا چاہتا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے احکامات کو بجا لاتا ہے یا بجا نہیں لاتا ہے. یہ آپ کے لیے آزمائش ہے. اللہ تعالی آزمانا چاہتا ہے کہ انسان اس نعمتوں کے ملنے کے بعد کہیں اپنے رب سے غافل تو نہیں ہوتا ہے. اسی لیے جب اللہ رب العالمین نے کسی انسان کو اولاد کی نعمت دی ہے تو یہ اولاد آپ کے پاس ایک امانت ہے, اور آپ کو اس کے ذریعے آزمایا جائے گا. آپ کو اس آزمائش میں کھڑے اترنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اولاد کے حقوق ادا کریں, کیونکہ اولاد کے آپ حقوق اگر ادا کریں گے تو ایسی صورت میں یہ اولاد آپ کو کبھی بھی معصیت پر نہیں ابھارے گی, یا اس اولاد کی وجہ سے آپ کبھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کریں گے. اور جو ذمہ داری اللہ نے آپ پر دی ہے آپ اس ذمہ داری کو ادا کریں گے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہوگا. دنیا میں لوگ اولاد کے حقوق سے متعلق اگر ہم دیکھیں, اولاد کے اقسام, لوگوں کے اقسام جو اولاد کے حقوق ادا کرتے ہیں تو کئی قسم کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے. پہلے وہ افراد ہیں جو اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں. اور حقوق کیوں ادا نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ دنیا میں دنیاوی اعتبار سے اپنی شخصیت کو بنانے میں, اپنے آپ کو ایک بلند مقام تک لے جانے میں, اپنے مقام اور مرتبے کو بلند کرنے میں, یا اپنی جائز یا ناجائز خواہشات کو پورا کرنے میں اس قدر مشغول ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری سے غافل ہو جاتے ہیں. اولاد کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری سے غافل ہوتے ہیں اور صرف اپنی شخصیت کو بنانے میں لگے ہوتے ہیں. یقیناً اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے اوپر اولاد کی, اہل و عیال کی ذمہ داری ڈالی ہے, اور اللہ تعالی قیامت کے دن آپ سے اس ذمہ داری کے متعلق پوچھے گا. تو پتہ یہ چلا کہ اولاد کی ذمہ داری, اولاد کے حقوق یہ آپ پر فرض ہے. اس کے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اپنی شخصیت کو بنانے میں یا اپنے مقام اور مرتبے کو بلند کرنے میں اس قدر مشغول نہ ہو جائیں کہ آپ اولاد کے حقوق کو بھول جائیں. آپ کے پاس اتنا وقت نہ ہو کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت کر سکیں. آپ دنیا میں ایسے بہت سارے افراد ہیں جو اپنے مقام اور مرتبے کو بلند کرنے میں اس قدر مشغول ہیں کہ ان کے پاس اپنی اولاد کے لیے وقت نہیں ہے. کہتے ہیں وقت نہیں ہے کہ ہم ان کی تربیت کریں. اسی لیے بہت سارے الگ الگ ایسے مقامات جہاں بچوں کو رکھ کر ان کی پرورش کی جاتی ہے, اپنے بچوں کو وہاں چھوڑ دیتے ہیں. ماں باپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کر سکے. یہ کیوں اتنا مشغول ہے؟ کیونکہ وہ اپنی شخصیت کو بنانا چاہتے ہیں. تو گویا آپ اولاد کے حقوق سے بھاگ رہے ہیں. یہ پہلی قسم کے لوگ ہوئے. دوسری قسم کے افراد وہ ہیں جو عبادت اور ریاضت میں اس قدر مشغول ہیں کہ انہیں اپنے اولاد کی تربیت کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا. عبادت کرنے میں اتنا مشغول ہیں کہ اولاد کی تربیت کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا. لیکن یہ بات بتا دوں کہ آج ایسے افراد شاید ہی آپ کو شاذ و نادر مل جائیں جو اللہ کی عبادت میں اتنے مشغول ہوں کہ انہیں اولاد کی تربیت کے لیے وقت نہیں مل رہا. بلکہ آج تو اس کے برعکس ہے, اولاد کے معاملات میں اس قدر مشغول ہیں کہ انہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا ہے. لیکن
صحابہ کرام کے زمانے میں ایسے افراد موجود تھے جو اللہ کی عبادت کرنے میں اس قدر مشغول ہوتے تھے کہ اولاد کی تربیت سے بسا اوقات غافل ہو جایا کرتے تھے۔ مسلمانوں میں آج شاید ہی کوئی آپ کو ایسا فرد ملے جو عبادت میں اس قدر مشغول ہو کہ وہ اولاد کے لیے وقت نہیں نکالتا۔ ہاں، دوسرے ادیان میں آج بھی اس طرح کی فکر موجود ہے۔ بہت سارے آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو رہبانیت کے نام پر، سنیاسی کے نام پر اپنے اہل و عیال سے، اپنے بیوی بچوں سے اس قدر غافل ہیں کہ وہ یہ تصور رکھتے ہیں کہ صرف عبادت کرنا ہے، انہیں اپنے اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں میں یہ تصور موجود نہیں ہے۔ اسلام اس کے برعکس یہ تعلیم دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ ساتھ آپ کو بیوی اور بچوں کے حقوق بھی ادا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھ لیں، کیونکہ بعض صحابہ اس طرح کے تھے جو عبادت میں بہت مشغول رہا کرتے تھے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، فقال، اور اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا، الم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار، اللہ کے نبی نے پوچھا کیا مجھے جو خبر دی گئی کیا یہ خبر بالکل درست ہے کہ تم ہر رات قیام کرتے ہو اور دن میں روزہ رکھتے ہو؟ قلت بلا یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر بالکل درست ہے، میں ہر رات عبادت کرتا ہوں اور ہر دن روزہ رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم ونم وصم وافطر، اللہ کے نبی نے کہا تم قیام کرو اور سو بھی، روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو۔ فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے، تمہارے اوپر تمہاری آنکھوں کا حق ہے، تمہارے اوپر تمہاری اولاد کا حق ہے، تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس بات کا تذکرہ کیا اولاد کے کچھ حقوق ہیں۔ عبادت میں اس قدر مشغول نہ ہو جانا کہ اللہ کی عبادت کہ آپ اولاد کے حقوق سے غافل ہو جائیں، بلکہ اللہ کی عبادت بھی کریں اور اولاد کے حقوق بھی ادا کریں، کیونکہ اولاد کے حقوق ادا کرنا بھی ایک عبادت ہے، اور اگر کوئی ان حقوق سے غافل ہوتا ہے قیامت کے دن اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں قال بعض اہل العلم ان اللہ سبحانہ وتعالی يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ بعض اہل علم کہتے ہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن والد سے اولاد کے متعلق پہلے سوال کرے گا۔ کس چیز سے پہلے؟ اولاد سے، والدین کے متعلق سوال کرنے سے پہلے یقیناً اولاد سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے والدین کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، لیکن بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اولاد کو پوچھے جانے سے پہلے والدین سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی اولاد کے حقوق ادا کیے یا حقوق ادا نہیں کیے۔ فَإِنَّهُ كَمَا أَنَّ لِلْأَبِ عَلَىٰ ابْنِهِ حَقًّا فَلِلْإِبْنِ عَلَىٰ أَبِيهِ حَقٌّ، اس لیے کہ جیسا والد باپ کا اس کے بیٹے کے اوپر حق ہے، اسی طرح بیٹے کا باپ کے اوپر حق ہے۔ کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو ایسے ہی اللہ نے قرآن میں یہ بھی بیان فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہاں والدین کے حقوق کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے وہاں اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچانے کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ تو والد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ماں باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اولاد کے حقوق کو ادا کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کریں، ان کی صحیح تربیت کریں۔ اولاد کے حقوق کو اگر ہم دیکھیں تو یقیناً
ہم اولاد کے حقوق کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. جو شریعت نے اولاد کے حقوق پورے بیان کیے ہیں اسے ہم دو حصوں میں تقسیم کر سمجھ سکتے ہیں. پہلا حصہ اولاد کے وہ حقوق جو ان کی ولادت سے پہلے کے ہیں. اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے کچھ حقوق ہیں جو شریعت نے بتلائے ہیں. آج پیدا ہونے کے بعد کے حق نہیں ادا کرتے, پیدا ہونے سے پہلے کے حقوق کی تو بات ہو. کچھ حقوق وہ ہیں جو اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے کی شریعت نے بتائے, اور کچھ حقوق وہ ہیں جو اولاد کے پیدا ہونے کے بعد کے ہیں. اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے کے حقوق کیا ہیں؟ پیدا ہونے سے پہلے کے جو حقوق ہیں, سب سے پہلی چیز اختیار الزوجہ الصالحہ لتکون امًا صالحا واختیار الزوج الصالح لیکون ابا صالحا. صالحہ بیوی کا انتخاب کرنا, لتکون امًا صالحة تاکہ وہ صالحہ ماں بن سکے, اور صالح شوہر کا انتخاب کرنا تاکہ وہ آپ کی اولاد کا صالح باپ بن سکے. اسی لیے تو شریعت نے نکاح کے وقت یہ تعلیم دی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها فاصبر بذات الدین تربت یداک. عورت سے نکاح چار چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. اس کے مال کی بنیاد پر, اس کے حسب و نسب کی بنیاد پر, اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر, اور اس کے دین کی بنیاد پر. اللہ کے نبی نے کہا دین کی بنیاد پر نکاح کرو. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نیک اور صالح لڑکے کا خطاب آئے, اس کا پیغام آئے, تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. جب کوئی نیک اور دیندار خطاب بھیجے, پیغام بھیجے, اور تم اس کے دینداری سے, اس کے اخلاق سے راضی ہو, فزوجوہ تو تم نکاح کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض تو زمین کے اندر فساد ہوگا, وہ فساد عریض اور بہت کشادہ فساد. جہاں فساد کا لفظ اللہ کے نبی نے استعمال کیا ہے تو لفظ فساد بہت سارے معنی رکھتا ہے. معاشرے کے اندر برائیوں کا پھیلنا, معاشرے کے اندر فحاشی اور عریانیت کا عام ہونا, معاشرے کے اندر ناجائز تعلقات کا بننا. ایسے ہی معاشرے کے اندر اگر صالح باپ نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں اولاد کے حقوق ضائع ہوں گے اور اولاد کی صحیح تربیت نہیں ہوگی, جس کے نتیجے میں آنے والا کل مستقبل میں یہ اولاد معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ کا ذریعہ اور سبب بن سکتے ہیں. اسی لیے جب کسی کے دینداری سے آپ راضی ہوں تو آپ فوراً نکاح کر دیں. میرے بھائیوں, آج معاشرے میں کتنے ایسے افراد ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جب وہ کہیں رشتہ لے کر جاتے ہیں, نکاح کا پیغام لے کر جاتے ہیں, کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے ذہن میں اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ یہ لڑکی جس کا ہم انتخاب کر رہے ہیں, یا یہ لڑکا جس کا ہم انتخاب کر رہے ہیں, یہ کل ہماری ہونے والی نسل کے ماں اور باپ بننے والے ہیں. کیا یہ لڑکا ہونے والی نسل کے لیے بحیثیت باپ مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے؟ یہ لڑکی ہونے والی نسل کے لیے بحیثیت ماں مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے؟ کتنے افراد ہیں جو اس تصور کے ساتھ نکاح کا پیغام لے کر جاتے ہیں, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا آپ تو صرف خوبصورتی کو دیکھ کر, مال کو دیکھ کر اور حسب و نسب کو دیکھ کر نکاح کرتے ہو, جبکہ آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے ہم جس کا انتخاب کر رہے ہیں یہ ہماری نسل کو آگے بڑھانے کا ذریعہ اور سبب ہے. یہ کل ہماری نسل کے لیے باپ اور ماں کی حیثیت رکھنے والے ہیں, اس لیے یہ باپ اور ماں کی حیثیت سے مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے. یہ اولاد کے حقوق ہے. کل جو اولاد آئے گی ان کے حقوق کی تیاری آج سے کرنی ہوگی. یہ تو ان رشتوں کی بات ہوئی جو گھر والے طے کرتے ہیں, ارینج میرج جس کو کہتے ہیں. ان رشتوں کی طرف اگر ہم جائیں جو لا میرج کہلاتا ہے, جو لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر بھاگ کر نکاح کرتے ہیں, ان میں سے تو شاید شاذ و نادر ہی کوئی ایسا ملے, بلکہ شاید ہی کوئی ہو جو جب وہ اس عمل کو انجام دیتا ہے اور اس طرح جب وہ نکاح کرتا ہے تو اسے اس بات کا احساس ہو کہ میرا یہ عمل
اور میرا یہ رشتہ میری آنے والی نسل پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور میں جس سے نکاح کر رہا ہوں یا میں جس سے نکاح کر رہی ہوں کیا وہ میری نسل کے لیے مناسب ہے یا مناسب نہیں، بلکہ وہ دونوں تو اپنے عشق میں اس قدر مشغول ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے آنے والی نسل کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، یہ اولاد کا حق ہے۔ کل جب آپ نکاح کرو گے، نکاح کے بعد میں آپ کی جو اولاد آئے گی، آپ کا یہ عمل آپ کی اولاد کے لیے، آپ کی اولاد کی زندگی پر بہت سارے اثرات ڈال سکتا ہے۔ یہ اولاد کا بنیادی حق ہے کہ آپ ان کے پیدا ہونے سے پہلے اس چیز کا خیال رکھیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی مناسب رشتہ اختیار کر کے نکاح کرنے کی تعلیم دی۔ دیندار عورت ہو، اخلاق حسنہ والی ہو، دیندار آدمی ہو، اخلاق حسنہ والا آدمی ہو، اور صالح آدمی اور صالحہ عورت ہو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ اللہ کے نبی کی حدیث دیکھیں، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخیروا لنطفکم وانکحوا الاکفاء وانکحوا الیہم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے نطفوں کے لیے اچھی عورت کا انتخاب کرنا، تخیروا لنطفکم، اپنے نطفوں کے لیے اچھی عورت کا انتخاب کرنا، وانکحوا الاکفاء، اور جو معاشرے میں عموماً اختلاف کا ذریعہ بنتا ہے، لڑائی جھگڑے کا، شوہر اور بیوی کے درمیان اختلافات کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ بسا اوقات خاندان میں فرق ہونا، مقام اور رتبے میں فرق ہونا، تو اللہ کے نبی نے کہا وانکحوا الاکفاء، برابری والوں میں، کفو والوں میں نکاح کرو، ایسی عورت کے ساتھ نکاح کرو جو تمہاری برابری والی ہو، اور ایسے ہی کہا وانکحوا الیہم، اور ایسے مردوں میں اپنے گھر کی عورتوں کو دو جو برابری والے ہیں۔ کیوں شریعت نے یہ بات کہی؟ برابری والے کا تذکرہ شریعت نے کیوں کہا؟ کیونکہ جہاں خاندان میں، مالداری میں، یا بہت سارے اسباب کی بنیاد پر جب دونوں میں فرق ہوتا ہے تو شوہر اور بیوی میں اختلافات ہوتے ہیں، وہ رشتہ ٹوٹنے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ جہاں شوہر اور بیوی میں اختلافات ہوتے ہیں وہیں اس کے اثرات بچوں پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہ اولاد کے حقوق میں سے ہے، کیونکہ ایک طرف ددیال ہے تو ایک طرف ننیال ہے۔ جب دونوں میں فرق بہت زیادہ ہوتا ہے تو یقیناً اس کے اثرات بچوں پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ تو اولاد کے حقوق میں سے یہ حق ہے کہ آپ ایسی عورت کا انتخاب کریں یا ایسے آدمی کا جو دیندار ہو، صالح ہو، اور کسی حد تک برابری والا ہو، تاکہ اختلاف نہ ہو اور بچوں پر اس کے غلط اثرات مرتب نہ ہو۔ ایسے ہی اولاد کے حقوق میں سے جو ان کی ولادت سے پہلے کے حقوق ہیں، میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی جائز، حلال اور شرعی رشتہ قائم کریں، نکاح شرعی کریں، حرام رشتے سے اجتناب کریں، کیونکہ نکاح شرعی یہی حصول اولاد کا صحیح منبع اور سرچشمہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہاری نفسوں سے تمہارے نفس سے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا، اور تمہاری بیویوں کے ذریعے تمہیں اولاد اور پوتے اور پوتیاں عطا کی۔ تو حصول اولاد کا جو منبع اور سرچشمہ ہے وہ صحیح، جائز اور شرعی نکاح کیا جائے۔ بسا اوقات جب ایک آدمی اور ایک عورت ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں، حرام رشتہ بناتے ہیں، تو میرے بھائیوں اس کے اثرات بچے کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ اگر اس ناجائز اور حرام رشتے کی وجہ سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اثرات اس بچے کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، جبکہ شرعی اعتبار سے شریعت نے کہا ہے کہ اس کے ماں باپ کے گناہ کی وجہ سے بچہ گناہگار نہیں ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کسی کا گناہ کسی کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا۔ شرعی اعتبار سے اس بچے کو پورے بنیادی حقوق حاصل ہیں، لیکن معاشرے میں اس بچے کو ایک ذلت کی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ گناہ کسی اور نے کیا، اس کے ماں باپ نے گناہ کیا، لیکن بچے کو ذلت اور رسوائی کی زندگی معاشرے میں گزارنی پڑتی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ ایسی صورت میں اس بچے کے ماں باپ کے لیے بچے کے بنیادی حقوق میں سے یہ حق ہے
کہ اس کے ماں باپ جائز اور حلال رشتہ قائم کریں تاکہ اس بچے کے اوپر کوئی ذلت کی زندگی نہ گزارنا پڑے. اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین. زانی مرد کسی زانیہ عورت سے ہے یا مشرکہ ہی سے نکاح کرے گا, اور ایسے ہی کوئی زانیہ عورت کسی زانی مرد یا مشرک مرد سے ہی نکاح کرے گی. وحرم ذلك على المؤمنین, اور اللہ نے اسے مومنوں کے اوپر حرام کر دیا ہے. میرے بھائیوں, اس کے اثرات کس طرح مرتب ہوتے ہیں جب زنا جیسا کبھی فعل کو انجام دیا جاتا ہے اور ایسی صورت میں اولاد پیدا ہوتی ہے تو یہ اولاد کے جو حق تلفی ہوتی ہے. آپ دیکھیں جب اس طرح کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے تو ایسی صورت میں وہ بچے اپنے حقیقی باپ کی پہچان یا اپنے حقیقی باپ کی طرف نسبت سے محروم ہو جاتے ہیں, کیونکہ ناجائز تعلقات ہیں, حرام تعلقات ہیں, باپ کی پہچان نہیں ہے, حقیقی باپ کی پہچان نہیں ہوتی ان بچوں کی. اور ایسے ہی اگر پہچان بھی ہو جائے تو بسا اوقات ان کی طرف نسبت سے محروم ہوتے ہیں. نسبت سے محروم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اہل علم نے اس پر بہت لمبی بحث کی. بعض اہل علم نے کہا اگر کوئی بچہ زنا کے ذریعے پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کی نسبت اس کے باپ کی طرف نہیں کی جائے گی, کیونکہ وہ حرام ہے. ولد الزنا کی نسبت اس کے باپ کی طرف نہیں کی جائے گی, بلکہ اس کی نسبت اس کی ماں کی طرف کی جائے گی. اس کے باپ کا نام اس کے ساتھ نہیں ذکر کیا جائے گا, اس کی ماں کا نام ذکر کیا جائے گا. اس پر اہل علم نے بہت لمبی تفصیل بحث کی ہے. بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں, اگر اس عورت کا کوئی شوہر نہیں ہے پہلے سے تو ایسی صورت میں اس باپ کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے. یہ اہل علم کا اختلاف ہے, لیکن جو بات بتلانا مقصود ہے کہ اس بچے کا اس میں کوئی قصور نہیں, گناہ کسی اور نے کیا, اس کی سزا کسی اور کو بھگتنی پڑ رہی ہے. اسی لیے اولاد کا بنیادی حق یہ ہے کہ اس کے ماں باپ جائز اور حلال رشتہ قائم کریں. اس سلسلے میں اور بھی بہت سارے حقوق ہیں جو ولادت سے پہلے کے ہیں اور بہت سارے حقوق جو ولادت کے بعد ہیں. انشاءاللہ اسے اور مزید تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اے اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض کا سامان جلد از جلد مہیا فرما. جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ, دین اسلام پر زندہ رکھ. خاتمہ ہو تو توحید پر خاتمہ ہو اور زبان پر کلمہ توحید جاری ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. محترم حضرات, خطبہ اولیٰ میں اولاد کے ولادت سے پہلے کے حقوق میں دو چیزیں ذکر کی گئیں. ایک پہلی چیز کہ صالح ماں اور صالح باپ کا انتخاب ہو, اور دوسرا حلال رشتہ اس کے ماں باپ قائم کریں. تیسرا حق یہ ہے کہ اس اولاد کے لیے آپ دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العالمین نیک صالح ذریت عطا فرمائے. قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء, کہ اے اللہ مجھے اپنی جانب سے طیب ذریت عطا فرما. تو آپ دعا کرتے رہیں. ان کے لیے دعا کرنا یہ بھی ان کا ایک حق ہے کہ آپ دعا کریں. اور ایسے ہی شریعت اسلامیہ نے اولاد کو ہر قسم کے شر سے بچانے کی تعلیم دی, اور جب آپ کی اولاد ہوتی ہے تو سب سے پہلے شیطان انہیں شر پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے دین اسلام نے ابھی اولاد کا وجود نہیں بلکہ اولاد کے لیے جو ماں باپ کے تعلقات بننے ہیں اسی وقت یہ تعلیم سکھلائی کہ آپ دعا کریں کہ ان تعلقات کی بنیاد پر جو اولاد ہوگی اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے انہیں محفوظ رکھے.
یہ اولاد کے حقوق ہیں جو دین اسلام نے بتلائے، ان کے وجود سے پہلے سے ان کے لیے دعا کرنے کی تعلیم دی ہے۔ لہذا اولاد کے بہت سارے حقوق ہیں، انہیں جاننا، سمجھنا، اسے ادا کرنا اور اس پر عمل کرنا یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثم امر اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم ادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واہم واتم واکبر۔